نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عمرو بن میمون اودی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو، اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو، اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو، اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے۔ راوی جو یہاں ذکر ہے یہ تابعی ہے، اسی لیے میں نے کہا رحمہ اللہ۔ انہوں نے اپنے شیخ یعنی صحابی کا نام ذکر نہیں کیا۔ حدیث حسن کے درجے میں قابل قبول ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کی، لیکن در حقیقت یہ نصیحت ہر امتی کو ہے کہ انسان پر 5 احوال ایسے آتے ہیں کہ جس میں وہ کچھ کرنے کی یا کچھ بہتر کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ یہ 5 احوال ہمیشہ نہیں رہتے، اس میں سے کچھ میں تغیر آ جاتا ہے اور کچھ تو ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو احوال ذکر کیے ہیں اس میں انسان یا تو کچھ کر نہیں سکتا ہے، اور کرتا بھی ہے تو بہتر پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جب تم کو یہ 5 احوال میسر ہوں ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس میں سے جو ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی بات ذکر کی ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کا عرصہ ایک محدود عمر ہے کہ جس میں انسان صلاحیت رکھتا ہے، قوت اور قابلیت اپنے کمال پر ہوتا ہے، اس میں انسان اگر کچھ کر سکتا ہے تو کر لے گا۔ اس کے بعد پھر بڑھاپا ہے، پھر بیماریاں ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان خواہش بھی کرے گا، تو جو عمل وہ جوانی میں کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں آ کر کے نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ انسان پر احوال تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی صحت اور کبھی بیماری۔ صحت میں انسان جب ہوتا ہے تو بہتر پوزیشن پر ہوتا ہے، اس وقت وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ صحت کے وقت میں جو ہے اپنے لیے ضرور کچھ کرو۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ اپنی مالداری کو اپنے محتاجی سے پہلے غنیمت جانو۔ انسان پر دنیا کے اندر یہ حال احوال بدلتے رہتے ہیں، کبھی انسان مالدار ہوتا ہے، کبھی غریب ہو جاتا ہے، ایک حال پر انسان نہیں رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسری نصیحت فرمائی ہے، اگر تمہارے پاس مال ہے، صاحب دولت ہو، تو اس دولت سے، اس مال سے اپنے لیے کچھ کر لو، ورنہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ پھر تم محتاج ہو جاؤ گے اور اس وقت پھر کچھ نہ کر سکو گے۔ چوتھی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فرصت کے لمحات کو قیمتی جانو۔ یہ بھی ایک حال ہے انسان کا کہ کبھی انسان جو ہے مصروف ہوتا ہے اور کبھی فارغ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت تمہیں فراغت نصیب ہو، تمہارے پاس وقت موجود ہو، تو اس وقت کو ضائع نہ کرو، بلکہ اس وقت کو اپنے مستقبل کے لیے استعمال کرو۔ اور 5ویں بات یہ فرمائی ہے کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک دفعہ موت واقع ہو جائے تو پھر انسان آرزو اور تمنا اور خواہش کرے گا کہ مجھے ایک موقع اور مل جائے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ موقع پھر انسان کو نہیں ملے گا۔ اس وقت سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ عمر دی ہے، اس عمر سے فائدہ اٹھا لو اور اپنے لیے کچھ کر لو۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو ایک درس میں بتایا تھا کہ انسان جو ہے وہ 4 حالات سے گزرتا ہے۔ پہلا حال جو ہے رحم مادر میں جب وہ اس کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے، 9 مہینے کا عرصہ ہے،
اس عمر میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کی دنیا کی زندگی۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہی اصل زندگی ہے۔ پھر اس زندگی میں پہلے 15 سال نابالغی کے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں، یعنی اکثر لوگ 60-70 کے درمیان ہی رخصت ہوں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو 70 سے اوپر کی عمر مل جائے، ورنہ اکثر ایسا ہوگا کہ 60 اور 70 اس کے درمیان جو ہے دنیا سے وہ چلے جائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے 60 سال دے دیے زندگی کے، اور اس میں بھی اس نے اپنے لیے آخرت کے اعتبار سے کچھ نہیں کیا، تو اللہ نے اس پر حجت تام کر دی ہے، یعنی اب اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اب 60 سال میں سے 15 سال تو نابالغی کے نکل گئے، آگے 45 سال رہ گئے۔ 45 سال میں آدھا ہر جو دن ہوتا ہے، دن میں سے 12 گھنٹے، اس میں 8 گھنٹے آرام کرتا ہے، 4 گھنٹے مختلف مشغولیات میں رہتا ہے۔ گویا کہ آدھا دن جو ہے اس کے کام کا ہے اور آدھا دن اس کے آرام کا ہے۔ تو 45 کو اب آدھا کر دیں تو گویا کہ انسان کے پاس جو کرنے والی عمر ہے ٹوٹل 20-22 سال کی عمر، ٹوٹل جو عمر ہوگی یہ وہ 20-22 سال کی عمر ہوگی جس پر قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس دنیا سے گزرنے کے بعد جب قبر میں پہنچے گا تو قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے بڑی ہوگی، اور جب آخرت میں پہنچے گا تو آخرت کی زندگی قبر کی زندگی سے بھی بڑی ہے، دنیا کی زندگی سے بھی بڑی ہے، اور اس سے پہلے کی عمر سے بھی بڑی ہوگی۔ اور اس آخرت کی زندگی کا سارا دار و مدار انسان کے عقیدے اور عمل صالح پر ہوگا۔ یہی 2 چیزیں ہوں گی، تیسری کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی، نہ نسب کام آئے گا، نہ رشتہ داری تعلقات کام آئیں گے، کوئی شے کام نہیں آئے گا۔ تو اس 20-22 سال کی عمر میں اگر کسی نے کچھ کر لیا تو یہی جو ہے اس کو آخرت میں کام آئے گا۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص انداز میں یہ نصیحت فرما دی ہے کہ تمہارے پاس یہ وقت موجود ہے، اس وقت کو ضائع نہ کرو، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ آج 15 رمضان ہے، اور آج سے ٹھیک 15 دن کے بعد یا تو 30 رمضان ہوگا یا یوم عید الفطر ہوگا، 2 میں سے ایک ہوگا۔ تو گویا کہ آدھا رمضان ہم سے گزر گیا ہے اور اب آدھا رمضان باقی ہے۔ ہر انسان اپنے بارے میں سوچ لے اور دیکھ لے، جائزہ لے لے اس نے اس 15 دن میں کتنا کما لیا۔ اب جو 15 دن رہ گئے ہیں اس کو غنیمت جانیں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ کر لیں، یہی کام آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔